یہ طریقہ ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان المثل ما تداینتم بحجامہ، بہترین علاج یعنی ٹاپ موسٹ ٹریٹمنٹ کا طریقہ، بہترین علاج جسے تم کرتے ہو وہ حجامہ کرانا ہے، وہ کپنگ تھراپی کرانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سعد احمد انصاری آپ کی خدمت میں۔ ایک صاحب نے مجھ سے یہ اصرار کیا ہے، ایک ریکویسٹ کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب حجامہ کے تعلق سے ویڈیو بنائیں۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس کے کیسے میراکلس فائدے ہیں، کیسے روچک فائدے ہیں، اس کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ حجامہ کیا ہے۔ اسے انگلش میں کپنگ تھراپی کہتے ہیں۔ یہ حجامہ آیا کہاں سے ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں کے فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، یعنی یا رسول اللہ حجامہ کرائیے، حجامہ کرائیے، کئی مرتبہ کہا۔ یہ حجامہ کیا ہے؟ کپنگ تھراپی، جسے آج کل جیسے ہمارے ملک میں بھی اس کا اب دھیرے دھیرے رواج پھیلنے لگا ہے۔ یہ کپنگ تھراپی جو نام ہمارے بیچ میں ہم نے کہیں کہیں سنا ہوگا، اب تو اس کے کئی سارے کلینکس بھی کھلنے لگے ہیں۔ تو یہ کپنگ تھراپی کو ہی حجامہ تھراپی کہتے ہیں۔ یہ چائنا والوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا اس کو نیشنل علاج بنا لیا، نیشنل ٹریٹمنٹ بنا لیا، سرکاری علاج بنا لیا۔ وہاں پہ ہر گھر میں وہ خود ہی حجامہ کر دیتے ہیں۔ ایک مہینے پہ کوئی پیشنٹ اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے تو وہ سب سے پہلے حجامہ کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ حجامہ ہوتا کیا ہے؟ ہماری باڈی میں جو گندا خون بنتا ہے، جو ٹاکسین بنتا ہے، اسی کو ریموو کرنے کا طریقہ یہ حجامہ طریقہ ہے، یہ کپنگ تھراپی کا طریقہ ہے۔ وہ گندے خون کو نکالنا، جو کہ ہماری جو اسکن ہوتی ہے، جو ٹاپ موسٹ لیئر اسکن کی ہوتی ہے، اس کے نیچے جو باریک باریک جو نسیں ہوتی ہیں، وہاں گندا خون جمع ہوتا ہے، ٹاکسین جمع ہوتا ہے، تو اسی خون کو نکالنے کا نام حجامہ تھراپی ہے۔ تو یہ حجامہ تھراپی کیسے ہوتی ہے، اس کو کیسے کن کن بیماریوں میں اس کو کرایا جا سکتا ہے، کیسے جو ہے اس کا کیا پروسیجر ہے، اس میں کیا کیا انسٹرومنٹس لگتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک ایک کر کے میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے سامنے میں پوری ڈیٹیل حجامہ کی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ یہ حجامہ تھراپی ہمارے پاس آئی کہاں سے ہے اور ہم اس طریقے کو کتنا بھول گئے۔ یہ طریقہ ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان المثل ما تداینتم بحجامہ، بہترین علاج یعنی ٹاپ موسٹ ٹریٹمنٹ کا طریقہ، بہترین علاج جسے تم کرتے ہو وہ حجامہ کرانا ہے، وہ کپنگ تھراپی کرانا ہے۔ لیکن ہمارے بیچ میں سے یہ طریقہ ختم ہو گیا۔ ہم کیا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں؟ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ، آیورویدک ٹریٹمنٹ، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ، یہ سارے ٹریٹمنٹ ہم کراتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس سے ہماری باڈی کے ٹاکسنز ختم ہو جائیں؟ یہ طریقہ صرف ایک ہی چیز سے ختم ہو سکتا ہے، یہ ٹاکسن صرف ایک ہی چیز سے نکالا جا سکتا ہے، وہ ہے حجامہ تھراپی، وہ ہے کپنگ تھراپی۔ تو اس ویڈیو میں نے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ حجامہ تھراپی اس کا کہاں سے اوریجن ہے، یہ ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے۔ اب میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا پروسیجر کیسے ہے، اس کو کیسے کیا جاتا ہے، اس کو کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور اس کو کون کون لوگ اس کو کرا سکتے ہیں، اور کن کن بیماریوں میں اس کو کرایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں میں اگر آپ کو بتانے چلوں تو اس کے لیے مجھے تقریباً 100 ویڈیوز بنانی پڑے گی کہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں جو ہے ڈیزیز بائی ڈیزیز کہ کون کون سی بیماریوں میں، جیسے اگزامپل گھٹنے کے درد کے لیے حجامہ کیسے کرایا جائے، کمر کے درد کے لیے حجامہ کیسے کرایا جائے، لیور کے لیے حجامہ کیسے کرایا جائے، سر کے درد کے لیے حجامہ کیسے کرایا جائے، سروائیکل کے لیے حجامہ کیسے کرایا جائے، یہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایسے ویڈیوز میں آپ کے سامنے لاؤں گا، بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ حجامہ
कैसा तरीक़ा है, इसको कैसे किया जाता है, और ये रिवाज अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा कि चाइना में 80% 80-80 साल की उम्र के लोग, 90-90 साल की उम्र के लोग अभी भी हेल्दी हैं, काम करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि उनका तरीक़ा इलाज, उनका ट्रीटमेंट का तरीक़ा वो हिजामा है, वो कपिंग थेरेपी है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो 6 महीने में, 4 महीने में जो वो खाना खाते हैं, उसके ज़रिए टॉक्सिन जो कोई बॉडी में जाता है या टॉक्सिन बनता है, बैक्टीरियाज़ बनते हैं, तो उन बैक्टीरियाज़ को उन खून के ज़रिए निकाला जाता है बाहर, हिजामा के ज़रिए बाहर निकाला जाता है, जो है तभी वो इतने हेल्दी नज़र आते हैं, इतने जो है मैच्योर नज़र आते हैं वो। मैं आपको उसकी एक हिस्ट्री है चाइना की, मैं वो उसमें जाना नहीं चाहता कि वो ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं, हिजामा करते हैं, इसलिए वो इतने हेल्दी रहते हैं। इस ताल्लुक़ से भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप हजरात के लिए, ताकि आपको ये मालूम हो कि हमारे बीच में ऐसे ट्रीटमेंट का एक तरीक़ा मौजूद है जिससे हम किसी भी बीमारी से कंप्लीट फ़ायदा उठा सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट उसका हो सकता है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो भी बन चुकी है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं छोटी छोटी क्लिप्स के ज़रिए आप तक की इस चीज़ को पहुँचाऊँ कि हिजामा कैसे किया जाता है, कैसे इसका प्रोसीजर है, इसको किन किन बीमारियों में किया जाता है। मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।